یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں، اور چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا، اور اگر نہ ہوا نا اگلی گل آپ سمجھ جاؤ، اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دیو اون میں تک نہ کیڑا بابا سامنے آندا ہے، جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے، بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ، اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 28 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 131 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں ایک سینسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سرعام کے نام سے، جو ARY ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہے، یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی ARY کا ہی QTV تھا، لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے QTV کے ذریعے پبلک میں عام کی۔ اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی، سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی۔ ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے، اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں۔ ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے، شف شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے، حفظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے۔ تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی، جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے، پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے۔ یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں، تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں، ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا، لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا۔ اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا، اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے۔ پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 28 جنوری 2024، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ احمد رضا بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے، ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی۔ 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، جبھی وہ دفاع کر رہے تھے نا، ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی، یہ تو ایک عبارت تھی، ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ، اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں، اقرار الحسن صاحب، اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت نہ تھوڑا کے لینا دینا، فراڈیو، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو۔ صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال، ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے۔ تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں۔ ہاں
اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی، وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے، میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے، سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا، بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں، اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہم السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے. وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ، ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے. اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا، اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں. اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی. ہاں، وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے، جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنس کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے. ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں. اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں. اور اس طرح کے یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے. اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے. تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم. سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی. اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے. جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا
یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا۔ پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا، جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں جب امتحان آیا ہے کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی، وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی، ذہن میں رکھیے گا، کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نظر بندی ہوتی ہے۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی، سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں، سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی، یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک، آسا پھینکا، ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا، اسی لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں، تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ۔ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا۔ دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے، تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا۔ اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو، راستہ بنا دے گا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا، ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے، آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے۔ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ، وہ نہیں بنے گا، وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا۔ یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ، اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا۔ ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں۔ کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا، ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا، سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے۔ مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، تو ان کے جملے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا، اس نے کہا حضرت جائیں آپ، دیٹس آل، کافی ہے۔ انہوں نے کہا نا،
ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی, کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے, کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے, اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور ایک دن وہ اپنی ہی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو کرامات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے. ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا, اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے, اپنی زمین میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں. نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہوا ہے. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی, اس میں کوئی یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا, انہوں نے کہا ٹھہر سے ہونے میں تکنا اینج اشارہ کی تب بدلا نو وہ تو ٹورے اینج ملے. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی, قبول ہوگی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے, ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا. اب ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. دیکھ لیں تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی. ہم کرامات کے ماننے والے ہیں, ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی. اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں. اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں. بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا. اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا, اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا. ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے, اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے. تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہیں. اور یہ بات تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں. بھائی انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے, نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی, نہ کوئی مسجد بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں, تمہیں مسلمان سمجھیں. اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں. تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں, جوتیوں کے اوپر بھی نا 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں, ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا ہے فری. ہوں دسو وڈا کیڑا داتا ہویا پھر. وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں, اس کے بعد سموسے بھی, دودھ پتی بھی اپنی جیب سے, اور چندہ بھی نہیں لیتے. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہویا. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں, یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے. ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے. ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی. یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے, اور جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں 1992 میں سیلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا, اور میں نے اس مزار کی خود صفائی کی ہوئی ہے,
اس وقت میں بریلوی تھا. اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک آلموسٹ یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی نہیں جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا, کیچڑ کے نشان کی وجہ سے. لیکن جھوٹ مشہور ہے, جتنا مرضی مشہور کرنا ہے, جھوٹ بولو اور بولو, ہاں جتنا مرضی بولو, کون پوچھنے والا ہے. تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے. یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے اور آج معاملات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا. تو معجزات کا انکار کرنے والا کافر ہے, گمراہ نہیں ہے. لیکن معجزات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں, اور تم نے جھوٹی کہانیاں اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی ہوئی ہیں. اور پھر معجزات کا بھی وہ کنسپٹ نہیں ہے جو تم دیتے ہو کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. نہیں, جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. یہ ہم سے خود بیان کرتا ہے, یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور باقی چیزیں. یقیناً نبی علیہ السلام کے کافی سارے معجزات ہیں, لیکن مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت میں آیا. کیوں؟ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آج عیسیٰ ابن مریم کے معجزے کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا. ہمارا تو ایمان ہے نا, عام بندے کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو آپ آج عام بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں. تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا, جس کے اوپر دعوی نبوت ہے. باقی بھی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت اس معجزے کے اوپر ہے. تو خود سے کوئی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا. ہاں اللہ چاہے تو وہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی, یہ آپ خود کچھ کر کے نہیں بتاتے تھے, یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرماننٹلی چیز اٹیچ کر دی تھی کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. بخاری مسلم میں یہ حدیثیں رپورٹ ہوئی. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ان 2 آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہمیں تو بس 180 تک بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام کو ان 2 آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی معجزہ اٹیچ تھا. تو پرماننٹلی بھی معجزہ اٹیچ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ, لیکن اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے, اپنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ ہوتی ہیں, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کوئی غیبی خبر دے دیتا ہے, نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیبی خبر دے, لیکن اللہ کے بتانے سے. خود سے کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات رپورٹ ہوئے ہیں جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے تھے. سورۃ الانبیاء میں تو آیا نا کہ یہ معجزے کر کے دکھائے. اللہ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ کوئی معجزہ نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائے, ہمیں ہمارے سامنے چڑھے. اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے, یہ اوپر سے ایک کتاب لے کے نازل ہو, اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کرتا ہے, اس کا کوئی گھر ہو سونے کا. یہاں بابوں کے بارے میں کہتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, اور نہ سوئے تو ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب.
बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। सूरह बनी इसराइल के अल्फाज है, इसका सोने का कोई घर हो, 9 मोअज़ात गिनवाए। उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी तुम फरमा दो मैं बशर हूं, रसूल हूं, मोअज़ात अल्लाह के पास है, मेरा इख्तियार ही नहीं है। हत्ता कि सूरतुल अनाम में आया कि ए नबी अगर इनका आपसे मोअज़ात को डिमांड करना आपकी तबीयत के ऊपर गिरां गुजरता है ना, तो आपसे अगर हो सकता है ना तो आसमान में कोई सीढ़ी लगा लें, जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लें, इन्हें मोअज़ा लाके दिखाएं। हम तो मोअज़ा दिखाने वाले नहीं हैं। और ए नबी नादान ना बन जाओ। वैसे तो वहां जाहिल का लफ्ज है, मैं इतरामन उसका तर्जुमा मॉडरेट कर रहा हूं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मेरा इख्तियार है, जब चाहूं कोई मोअज़ा दिखा दूं। किसी इंसान का कोई इख्तियार नहीं भाई, ये ज़हन में रखिएगा। और ये जो मोअज़ात हैं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के, इनको जो बाद लोग साइंटिफिकली साबित करने की कोशिश करते हैं ना, कभी वाक़या मेराज को, कभी किसी और चीज को, बिल्कुल ये जहालत के ऊपर मबनी काम करते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन किसी नबी का मोअज़ा साइंस ने करके दिखा दिया तो फिर उस दिन उस नबी की नबूवत स्टेक पे लग गई। मेरा ये ईमान है और साइंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से यह दावा है कि किसी नबी का कोई मोअज़ा साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। साइंस कभी नहीं कर सकती कि आसा को अजदहा बना दे, क़यामत तक। साइंस कभी नहीं कर सकती कि किसी की टूटी हुई हड्डी पिंडली की सेकंड्स के अंदर जोड़ दे। वो बुखारी में आया, नबी इस्लाम ने एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, हाथ मुबारक फेरा, वो कहते हैं इस तरह होगी, कभी टूटी नहीं थी। ये अब रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, इस ज़हन में रखिएगा। साइंटिफिकली नहीं हो सकता, वरना तो फिर अगर साइंस वो सारे काम करके दिखा दे तो नबी में और फिर गैर नबी में क्या फर्क रह गया। तो ये धक्के के साथ चीजें साबित करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता। कोई भी अंबिया इकराम का मोअज़ा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा कि कोई मट्टी की मूरत में फूंक मारे और परिंदा बन जाए। यह हो सकता है कि क्लोनिंग के जरिए कोई चीज तैयार हो जाए, वो लिविंग थिंग से ही हो रही है, मट्टी से नहीं हो रही। तो कोई मोअज़ा किसी पैगंबर का रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। और करामत का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, दुआ है। बाकी जो इलाज के तरीके हैं इनको आप करामात की तौर पर पेश करेंगे, फिर गोरों को मान लें। सबसे बड़ा वलीउल्लाह जिन्होंने कितनी लाइलाज बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए मैं, तो आप वो भी नहीं कहते कि हमने कोई करामत या मोअज़ा कर दिया। आपकी सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो एक डिवाइस आपके कान के ऊपर लगा देते हैं, आप सुन लेते हैं। आपके वो बुजुर्गाने दीन जो निगाहें मार के अर्श के ऊपर देख लेते थे, आज उनकी हालत यह है कि वो सामने से जो लिखा हुआ पढ़ने के लिए ऐनक गोरे की इस्तेमाल करते हैं। वो पहले भी कोई नहीं देखते थे भाई। कई साहब हैं जो नाबीना हो गए आखिरी वक्त में। उस जमाने में आंखों का इलाज इस तरह नहीं होता था। आंख आप डोनेट नहीं कर सकते थे, किसी की नजर कमजोर होगी तो बस हो गई, ऐनक नहीं थी। तो ये वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को तरक्की कराई है। और ये साइंटिफिकली जितनी भी चीजें हैं, ये अल्लाह ताला का एक नॉलेज है जो उसने इंसानियत को सिखाया है। 5 बड़े बड़े जो तरीका इलाज है ना, नंबर 1 एलोपैथी जो सबसे ज्यादा मशहूर है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, नंबर 3 सर्जरी का इलाज है। सर्जरी पैरेलल में एक इलाज है, और सर्जरी वो इलाज है कि बाजुकात इसके बगैर चारा नहीं है। अपेंडिक्स का किसी की वो नस फटने वाली हो तो ना कोई दम काम आएगा मेरे भाई, और ना कोई दवाई काम आएगी, वो आपको कट लगा के वो निकालनी पड़ेगी। सर्जरी ये तीसरा बड़ा इलाज। चौथा हर्बल है, जो आपका ये देसी इलाज कह लें या आप हकीमों वाला इलाज है, ये भी डेफिनेट इलाज है। और 5वां अगर कोई इलाज है वो झाड़ फूंक करना, सुन्नत अज़कार के जरिए हो या
کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو وہ کر سکتے ہیں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں, اور چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا, اور اگر نہ ہوا نا اگلی گل آپ سمجھ جاؤ, اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دیو اون میں تک نہ کیڑا بابا سامنے آندا ہے. جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے. بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ, اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں, ان کو کہ یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو. اور میں وہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا, اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا, بالکل فراڈ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تماشا لگایا انہوں نے, آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آ کے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا, مریض مر گیا. وہ آپ نے دیکھا لبرٹی چوک کے اندر اقرار الحسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں. تو لیکن تماشا چل رہا تھا, عرصے دراز سے چل رہا تھا. اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے. اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے, کیونکہ وہ تو بھاگے گا, کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا, این ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہیں, اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے, ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب میں اینڈ کے اوپر نا وہ 10 بڑے بڑے دعوے جن کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کی ساری کرامات کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا تاکہ, اور ساتھ ساتھ اس کی انجینئرنگ بھی کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا میرے بھائیو, اب انشاءاللہ تعالی میں وہ 10 دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجینئرنگ کروں گا. دعویٰ نمبر 1, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلقیس کا واقعہ سورۃ النمل میں رپورٹ ہوا ہے. ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا, انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے. میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے, کرے. وہ تو ہو گیا, قرآن میں رپورٹ ہو گیا. اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برخیہ. سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا, اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا, کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے, اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے ہو بابا جی کمال کرتا جو ہے, کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی
بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے. باول حق تے بیڑا تک ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا ہوں نہیں تکیا جاندہ. تو وہاں انہوں نے کہا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا. بس دیٹس آل. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے. نمبر 1 مجھے بتائیے، اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے. جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آتا ہے میرا پیو نہیں پہ لبدا. ہاں تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں ہوں دسو کنہیں کرامت کلیم کرنی چاہیے. بھائی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ. ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا. ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا. تم بھی کر کے بتاؤ نا. وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں سوری، پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو، کام بھی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئیں، اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، اب بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے یہ باتیں کریں نا آپ، تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور او کابج بھی جی کرین ڈگی سی. او بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی. اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی. حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے، کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائیں نا، وائٹ ہاؤس کو غائب کریں. اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے، تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ. یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، اسٹیچو آف لبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی. پوری ٹرین، بوئنگ جہاز، دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا. اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں، کہتا ہے ایلیوژن ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. وہ کیمرے کا سارا کمال ہے، لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے. ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے، پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ. بندے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے.
ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے, یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں, ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے, آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے, تو بھائی بابے کڈو بار, آج ضرورت ہے بابوں کی, ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کی اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں, بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ, تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا, یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا, اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا, اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا رہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے, تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب, کلندر, پاگل, مجنون, کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. دعویٰ نمبر 2, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے, جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوے تواڈے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے, اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو, ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا. کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. لو سامو پھر. یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, 10 سال حضور کو وضو کروایا. وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی, میں نبی الاسلام کو وضو کروایا کرتا تھا. عمر 20 سال ہوئی, نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے. 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, بھول جاتا تھا. لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی الاسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے. وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی, دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. بابے نے آخرت بچانی تھی, بابا خود جہنم میں چلا گیا ساڑ کے. اگر یہ ایسا ہے, اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ٹھیک ہے, پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے. نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی. اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ہاں, وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے. غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے
यूट्यूब के ऊपर रखी हुई गुस्ताखाना वीडियोस क्यों नहीं डिलीट करवा सके? उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? वो गद्दार है अपने नबी के। उनकी बुजुर्गी किस दिन काम आनी है? ऐसी बुजुर्गी पे लानत हो के बुजुर्गी और वो निगाह मार के यूट्यूब से वीडियोस ना डिलीट करवा सके। अल्लाह ने नहीं ये करना, अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है उम्मत की, इसलिए तो वो कह रहे हैं ना कि उम्मत मर जाए। तो उम्मत तो बेचारी है ही गई गुजरी, पहले बाबे मरे हैं जिनके पास इख्तियार है। सबसे पहले वो बाबा ढूंढे जहां पे यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी हुई है, उधर जिस गौस कुतुब अब्दाल की ड्यूटी है ना, उस पर 295 सील गए, उसे चौक में फांसी दें। गद्दार, तू वीडियोस नहीं डिलीट करवा सका? तूने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इज्जतें वेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी हैं बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। तो देखो अल्लाह ताला ने तुमसे कितना बड़ा इंतकाम लिया है। 1200 साल में जो इज्जत तुमने कमाई थी ना, अल्लाह ताला ने 12 साल के अंदर यूं खत्म कर दिया। मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो यूट्यूब से वीडियोस डिलीट करवाएं, हम मान लेंगे, चलो ऊन करके दस दो। कहानियां मशहूर की हुई। दावा नंबर 3, ये पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है। हर वो मजार जो किसी दरिया के किनारे पे है और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी ए 65 दी जंग च ना बावे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे जेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबज चौगा पाया सी बाबा जी, उतू बम आंदे सन, कैच कर लेंदे सन। ये जेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है, रावी का पुल तो छोटा है, जेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच कीते ने जी इंडिया दे बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए हैं जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच कीते हुए ने। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुम्हारे बुजुर्गों के मानने वाले तो 3 मैचों के अंदर खेलते हैं और अगले 30 मैचों के अंदर 0 बनाते हैं। वो देखो युवराज सिंह, बॉलर को उसने धमकी दे के 6 छक्के मारे हैं। मान लो उसको फिर साहिब करामत, अगर यही क्राइटेरिया है तो। और फास्ट बॉलर को छक्के मारे हैं, स्पिनर को नहीं। पहली दफा हुआ कि इसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के मारे और बता के मारे। इनकी करामतें ये बनी हुई हैं। तो बम वो पकड़ते थे रावी के पुल पे कब्र से निकल के। तो मैंने इस पे अर्ज किया था कि जनाब, जो बंदा अपने मजार से निकल के रावी के पुल के ऊपर जाके डाइव लगा के कैच पकड़ता है, उसके हाथों में जब वो दहशतगर्द बम पकड़ा के गए दाता दरबार के ऊपर, तो भाई वहां तो 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वो तो कैच नहीं हुआ। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुंदर रोकते हैं। उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाएं, कराची की बेहतरीन हेरोइन, चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में हैं, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जिनको आप वजीर आजम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं वो मेरे दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार, असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वजीर आजम से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से ही पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता जे मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को, अपने मजारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुस्ल करते हैं, उनकी को पाकी पलीती का ही कुछ कर लो। ये बातें करें जी काबे जी लोगों की जेब कट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी? तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटियां। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा है। यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा दावा था ना।
تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. دعویٰ نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی، وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی، وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری، انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا، سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی، حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا، ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا، حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. یہ ٹرین صرف روک سکتے جے، ٹرین بڑھا نہیں جے سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی، 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے، وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے. آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے، وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی، لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے، نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا، انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں. کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی. کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنے ان کے، بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. دعویٰ نمبر 5، یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی، نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے، اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے لوٹتے تھے، عرب لوگ اتنے غریب تھے، کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے، 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے. اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859، 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن سٹیٹ کے اندر، سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی، کرسچنسن، کرنل ایڈون ریٹائرڈ، انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا، تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے، نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی، تیل بھی کراس ہو گیا سی. 7 زمینہ نہیں نے پائی تھلے، ہاں لیئرز ہیں. تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا. ان کے دعوے سنیں. دعویٰ نمبر 6، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے. آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور چھاڑ دو، اللہ دے بندے ہو، دل کا حال چھوڑ دو. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا، مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے، بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو. اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے. سمجھانا تو دور کی بات، وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟
سب کو پتا ہے, جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا, وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب, نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا, اللہ سکھائے نا. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائیں سامنے. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی. وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے. تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے. اینی موٹی اینک لگی ہے. کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے. اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے, جھوٹ. دعویٰ نمبر 7. اور جی دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. سرکار نہیں, ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اسی اڑ کے دسو, اولیاء اللہ نے تو چھڈو. عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا. اڈو, میں پڑھے ہیں, میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے. کوئی بزرگ اڑ کے بتائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں. یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں, اگے جا کے لینڈ کرے گا, اتنے نہیں لینڈ کرتا. جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھے پھر. جی مچھلی سانس روک سکتی ہے, مچھلی تیر سکتی ہے, بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا, کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے. ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں, 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے. پریکٹس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے, مر جائیں گے. میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے. جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں کو. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں, وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیرا نال کرو. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا, باندھ دیں. اس کے بعد ان کو ڈیسائن کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں. مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا, اور یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے. پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجینئرنگ کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا, بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوئی جو عقل میں نہ آئے. جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے.
اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں، زہر چھوڑ دو سرکار، کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے. زہر چھڑ دو، تیزاب میں دیا گا، عام تیزاب. تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا، مر جائے گا، سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا، تمہارے زہر کیوں ہوں گے؟ ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو، اس سے بھی آسان ہے، ساکٹ دیں گے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو، یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے، اور بچ جائے کوئی، ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، انسولیشن ہے، اسے تو پتا ہے، وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے اگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں، اثر نہیں کرتا. پلانیا زہر بہت سستا جا زہر ہے. یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا، یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا وہ سچی بچی نہ پلا دینا یار، متھے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے لیکن اے ہوا ہے جو بزرگاں تے کوئی فرق نہیں پیندا. اگر میں پیواں گا تے نہیں بچاں گا، تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. دعویٰ نمبر 9، یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے، اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا، اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی. اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. انہوں نے دسو حفظ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے، 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے تھے حافظ ہو گئے. بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفا کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا، 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں، سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی علیہ السلام نے، وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا، حافظ قرآن تو چھوڑ دو، یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی، دائیں طرف سلام پھیرا، ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا، اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں، آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، بائی پاس کر لیتے ہیں، فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی، بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے. اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے، اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے، اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک نومولود بچہ، نیو بورن بیبی، وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے. کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا، بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں، وہ میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی، رپورٹوں کو نہیں مانیں گے، ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا، دسو کہڑا کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو،
یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار، اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا، روحانی طور پہ خطرہ کر، اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے، ناس جائے گا جناب، اگلی گل نہیں سنے گا، سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے۔ اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو ہدایت دے، عقل کے ناخن لیں۔ اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے، دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے، اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں۔ ہاں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے۔ بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو۔ تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے، گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے، اڑ کے پہنچ جاتے ہیں نا۔ سب کچھ فراڈ ہے، اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا، جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو۔ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا، مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے۔ ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے، قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے یہ ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فینومینا، فزیکل فینومینا اسی طریقے سے چلتا ہے۔ ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہی معجزہ ہے ان کے لیے۔ یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ، پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ؟ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ، کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل
جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے، کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے۔ یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اجمیر شریف بغداشی والوں کو انہوں نے جہاز بنائے، دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہیں ان کی ٹریننگ کی۔ ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا، میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا۔ تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں، اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے۔ آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک، دفتر تک، آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے۔ مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں، بلب جل رہے ہیں۔ استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا، وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا، وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے، جن ڈائیوں میں بنتا ہے۔ کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے، جی خدمات، اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے۔ یہ ابھی میرے سامنے جتنی پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں، یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرہ جو ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے، نہیں تو تسی حال تک پتے ہی پانے سن۔ ظاہر ہے ابھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا۔ اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں، مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے۔ جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو، آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی، دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں، وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی۔ تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے، جو یہ جھوٹے، وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو، کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا، کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا، اور ان کا یہ سنیں۔ اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے، وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی۔ تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی۔ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنے، آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو، اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا، آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو، جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو۔ نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں، آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا، لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں۔ آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو، دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں ان کے اوپر
باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے، باب باندھا ہوا ہے نا، وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے. یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا، وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا. اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آندی، تو انہوں انگریزی نہیں آندی. جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، ہمیں ایک نو مولود بچے کا ختنہ چاہیے، ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹر جان گے، چاچیاں اپنی جگہ ہی رہن گیا، چاچے فارغ سارے. جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D، معجزات سے متعلق، کرامات سے متعلق، استدراج سے متعلق، ایلوژن سے متعلق. وہ 4 لیکچرز ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی. ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے. اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. بہرحال ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.